السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص۔ ناظرین، آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں اگر پاکستان کی تاریخ کو یا اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ مقام، مرتبہ، فضیلت اور ان کے حقوق کو بیان کیا، لیکن بدقسمتی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو ان کا حق بنتا ہے۔ آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی قوم کی بیٹی، سیالکوٹ کی سرزمین سے جنم لینے والی یہ بیٹی جس نے پاکستان کا، اپنی کمیونٹی کا، اپنے علاقے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ معذور ہونے کو اس نے اپنی مجبوری نہیں بنایا۔ معذور ہونے کے ساتھ اچھی کوالیفیکیشن، گریجویشن کے ساتھ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا ماحول اور پھر اس کے ساتھ اچھے مشن کا اس نے اپنی زندگی کے اندر آغاز کر دیا۔ معذور ہونے کے ساتھ اس نے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں افراد کو بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں ان کے سروں پر سایہ شفقت اور ان کو مالی، اخلاقی، ہر ممکن سہولت دینے کے لیے ان کو سپورٹ کیا۔ آج میں کم بولوں گا لیکن میں ان کو زیادہ ٹائم دوں گا۔ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مسائل آپ تک، حکام بالا تک، عوام الناس تک اور دنیا تک بتائیں اور دنیا کو سنائیں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دے تو اس کو پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیگر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے آسان کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میڈم شمسہ کول، جو سیالکوٹ کی ایک نونہال اور ایک کہہ لے کامیاب بیٹی جس نے الحمدللہ اپنی زندگی کے شب و روز کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں، انہی سے سنتے ہیں وہ کب، کہاں اور کیوں اس مشن کا انتخاب کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بہت۔ میڈم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ظفروال سے، جو کہہ لے پسماندہ علاقہ اس وقت کے دور میں کہلایا جاتا تھا، وہاں سے جنم لے کر آج سیالکوٹ کی سٹی میں بیٹھ کر قوم کی خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اپنے اس ذرا بچپن کے بارے میں بتائیے گا، تعلیم اور تربیت کہاں کیسے جو ہے نا وہ پروان چڑھی؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ای ڈی این نیوز کی بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجھے انٹرویو کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ میرا تعلق جیسے آپ نے بتایا کہ ظفروال سے ہے اور ڈسٹرکٹ ناروول میں یہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر رہ کر اسپیشل ایجوکیشن حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے لاہور جانا پڑا 91 میں، اور پھر ساری لائف میں نے ہاسٹلائز گزاری۔ بچپن میرا سارا ہاسٹل میں گزرا ویژلی امپیئرڈ بچوں کے ساتھ۔ جس طرح سے نان ڈسیبل بچے اپنا بچپن اپنے پیرنٹس اور بہن بھائیوں میں گزارتے ہیں، مجھے اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ موقع نہیں مل سکا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دینا تھا یا مجھ سے کوئی کام لینا تھا، تو میں بھی حوصلہ کرتی رہی اور فیملی نے بھی مجھے سپورٹ کیا کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے اور اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ایجوکیشن کمپلیٹ تو میں نہیں کر سکی، لیکن ایک آرگنائزیشن مجھے ملی جہاں پر تمام لوگ ڈسیبلٹی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو بس وہاں سے مجھے یہ ویژن ملا کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ اچھا میڈم، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ پیدائشی طور پر جو ہے وہ بلائنڈ تھیں، اور اس کے ساتھ آپ کی فیملی میں کتنے اور بہن بھائی جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں؟ جی میں پیدائشی بلائنڈ ہوں اور ہم 10 بہن بھائی تھے جن میں سے 4 ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا، اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے میں فیملی سے لے کے مختلف این جی اوز کا کردار کیسا رہا؟ یہ تو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہتے ہیں، کیونکہ جو جگہ ہمارے لیے بنا دی جاتی ہیں اس میں تو ہمارے مطابق ماحول ہوتا ہے، جیسے اسپیشل ایجوکیشن ہے، لیکن جب ہم جنرل ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر کافی پرابلمس تھیں۔ جیسے میری اپنی فیملی بہت پریشان تھی
کہ اب اس نے مڈل تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ بلائنڈ میں کر لیا ہے، تو اب یہ میٹرک یا ایف اے یا گریجویٹ جو ہے وہ عام بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی، میرا ساتھ دیا. میں نے جنرل ایجوکیشن میں باقی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی مشکلات کے ساتھ، کیونکہ کچھ ادارے ایسے بھی تھے جو مجھے اس بیس پہ ایڈمیشن دیتے تھے کہ آپ اپنے رزلٹ کی خود رسپانسبل ہیں، ہمیں یہ اپلیکیشن لکھ کے دیں. صحیح. اچھا میڈم، یہ ایک میں ذاتی اور نجی سوال کرنے لگا ہوں کہ جب انسان اپنی کہہ لے تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد والدین کا اور انسان کا اپنا بھی ایک ویژن اور خواب ہوتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، اپنی لائف کو جو ہے نا کمپلیٹ کرتے ہوئے ایمان کو مکمل کر لوں، یعنی نکاح اور شادی کر لوں. تو بالخصوص آپ جیسے جو کہہ لیں بلائنڈ اور معذور اور ڈسیبل لوگ ہیں، ان کو تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو آپ کو کیا ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایون کہ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں ایک ہی فیملی میں، تو میں نے بہت پہلے سے ہی ان پرابلمس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیا تھا کہ شادی جو ہے وہ ایک معذور بندے کے لیے کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب آپ ویمن ود ڈسیبلٹی ہوں تو پھر زیادہ ہی ٹف ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مجھے شادی کرنے کے لیے کوئی 10 سال کی اسٹرگل کرنی پڑی، اور اس کے باوجود جو شادی تھی وہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ہسبینڈ تو بہت اچھے دیے ہیں، لیکن وہ اتنی مشکلات میں ہم نے اس کو کیا کہ عام بندہ جو ہے وہ شاید اس کو افورڈ ہی نہ کر سکتا. ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے آپ ڈس ہارٹ تو نہیں نہ ہوئی؟ نہیں، ڈس ہارڈ میں نہیں ہوتی، اللہ کے بڑا فضل ہے مجھ پر، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. جب بندہ اپنی ڈسیبلٹی کو آن کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر مایوسی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ چلو شادی کا معاملہ تو آپ کا کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی جو ہے وہ مزید کامیابیاں دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی صفیہ فاؤنڈیشن کا جب آغاز کیا تو تعلیم ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ نے خدمت خلق کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں خود دیکھ نہیں سکتی، تو جو احساس مجھے ہے اپنی کمیونٹی کا وہ ایک عام شخص کو نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک اور وجہ یہ تھی کہ میں نے دنیا میں بہتری دیکھی تھی کہ جو معذور لوگ ظفروال میں ہیں، سیالکوٹ میں ہیں یا لاہور اسلام آباد میں ہیں، ان کی زندگیوں میں ڈفرینس ہے. اور پھر اتفاق سے مجھے جاپان جانے کا موقع ملا. میں پاکستان کی واحد فیمیل ہوں ویژولی امپیئرڈ جس نے ڈیسک ان لیڈرشپ ٹریننگ حاصل کی ہے 1 سال کی. تو اس ٹریننگ نے میرے ویژن کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ کام دوسروں کے لیے کرنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ میرے لیے بڑا مجھے انفورس کیا انہوں نے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے کام کروں. آپ کی فاؤنڈیشن سیالکوٹ کے علاوہ پنجاب یا ملک کے دیگر شہروں میں کام کر رہی ہے یا آنے والے وقت میں انشاءاللہ کام کرے گی؟ فی الحال ہم سیالکوٹ بیسڈ ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈز آن دا فنڈز اور ڈپینڈز آن دا ریکویسٹ. اگر کوئی ایسی اپلیکیشن آ جاتی ہے جو کہ فوری طور پہ ان کو جیسے ویل چیئر چاہیے یا کوئی ہیئرنگ ایڈ یا وائٹ کین امیجیٹ چاہیے اور ہمارے پاس فنڈ ہو تو ہم آؤٹ آف دا سیالکوٹ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. صفیہ فاؤنڈیشن کے بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں ہمارے ناظرین کو وہ بتائیے گا. بیسکلی تو ہم لوگ پروموشن آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی جس اینگل سے بھی ہم ان کو پروموٹ کر سکیں، جیسے مورلی، فزیکلی اور فائنینشلی. تو ہم کیش کی صورت میں تو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اسسٹیو ڈیوائسز چاہیے ہوں تو وہ ہم ضرور پرووائڈ کرتے ہیں. ڈیوائسز کے اندر آپ کون کون سی چیز جیسے ویل چیئر ہے، وائٹ کین ہے اور ٹرائی سائیکل، ہیئرنگ ایڈ، MP3، پھر میڈیکل فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اب تک کی صفیہ فاؤنڈیشن کی نمایاں کارکردگی کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں؟ دیکھیں صفیہ فاؤنڈیشن کو بنے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور 8 سالوں میں ہم نے 3000 لوگوں کو نہ صرف رجسٹرڈ کیا ہے بلکہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. اور جن میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو آن کیا ہے، اپنی ڈسیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کیا ہے جس کی وجہ سے وہ گھر کے لیے بھی ارننگ سورس بنے ہیں. دوران خدمت آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کا حل پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ مشکلات تو دیکھیں بہت ساری ہیں، جیسے آرگنائزیشن کو ہمیشہ فنڈز کی پرابلم ہوتے ہیں، تو اب کرونا کی وجہ سے ہمیں بھی وہ کافی فیس کرنا پڑا. اور ویسے بھی جتنے بڑے لیول پہ ڈسیبلٹی ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہمارے پاس اتنے بڑے لیول کی سہولتیں نہیں ہیں کہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں.
تو دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں رہتے ہیں. وہ بہت سی سیالکوٹ کی آرگنائزیشنز ہیں جس میں فاطمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے, النساء ویلفیئر ہے, اور اس کے علاوہ دارالشفقت کے جو لوگ ہیں. پھر سب سے بڑا ایک میں ذکر کرنا چاہوں گی لرننگ زون کا, جنہوں نے صفیہ فاؤنڈیشن کو انیشیٹ لینے میں مجھے بڑا سپورٹ کیا. تو اس سب لوگوں کے ساتھ مل کے پھر ہم کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ اپنے پرابلمس کا نکال لیتے ہیں. ڈسیبل جو لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور کتنے فیصد حکومت ان کے حقوق ان کو دینے میں کامیاب ہے؟ حقوق تو وہی ہیں سر جو ایک عام شخص کے ہیں, جیسے بیسک نیڈس پوری ہونی چاہیے, ایجوکیشن, انٹرٹینمنٹ, امپلائمنٹ, یہ سب کچھ ہونا چاہیے ہر ڈسیبل بندے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے نہیں مل رہا. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ادھر تو عام لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, تو آپ کو کیا ملے گا. مگر کوشش کرنے سے ضرور آپ کا جو محنت ہے وہ رنگ لاتی ہے. تو حقوق بیسیکلی تو یہ ہیں کہ تعلیم سب کے پاس ہونی چاہیے, اس کے علاوہ ان کے پاس بیسک جو ان کی اسسٹیو ڈیوائس ہے وہ ہونی چاہیے, اور پھر شادیاں ضرور ہونی چاہیے, جس پہ کہ بہت کم سوچا جاتا ہے. اور جو لوگ ڈسیبل نہیں ہیں وہ تو اسٹیٹ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کرنا ہے شادی کر کے. جیسے دوسرے انسان ہیں اس طرح ڈسیبل لوگوں کا بھی تو حق ہے نا, حقوق ہیں ان کی بھی, مطلب کہ وہ خواہشات ہیں بالکل جن کو پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے. بالکل, اور ایک عام شخص کی طرح ہی ہیں. بلکہ میں تو کبھی کبھی اپنی کمیونٹی میں جب ہم اچھے ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ چونکہ ویژولی امپیئرڈ پرسنز اور فزیکلی ڈسیبل زیادہ تر فارغ ہوتے ہیں, ایجوکیشن بھی نہیں ہے اور جاب بھی نہیں ہے, تو فارغ جو ہوتا ہے بندہ وہ پھر اس کو یوزلی کہا جاتا ہے کہ شیطان کا گھر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچا کے رکھے. اچھا آپ چلو آپ نے یہ بات کر دی, ہمارے ساتھ بھی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے شعبہ حفظ میں جو معذور تھے, بلائنڈ تھے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو بلائنڈ یا معذور ہوتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ کچھ صلاحیتیں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دوسری صلاحیتیں پالش ہو جاتی ہیں یوز کر کر کے, ادروائز تو ایک کمی ہے. دیکھیں جیسے میں دیکھ نہیں سکتی, تو اب کوئی کہے کہ مجھ میں صلاحیت ہے یہ جو میں کام کر رہی ہوں, تو یہ تو اللہ نے مجھے چن لیا کہ وہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے, ادروائز میں تو نہیں کر سکتی تھی. اور سننے کی صلاحیت اگر کوئی کہے کہ میری زیادہ ہے تو وہ میری مجبوری ہے, کیونکہ جو کام میں دیکھ کے لینے تھے وہ میں اپنے کانوں سے لیتی ہوں. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ معذور افراد کی سیالکوٹ میں جو تعداد ہے وہ کس حد تک ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کو لینے میں کامیاب ہیں؟ ایک اندازہ ہے کہ 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلڈ ہیں ادھر سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں. اور حقوق کی جہاں تک بات ہے وہ تو بہت لو ہے. بڑی دکھ کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی 15-20 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, اور بڑے بڑے کنونشن ورلڈ بینک لیول تک میں نے کام کیا ہے, لیکن جو ہمارے دیہات میں خاتون ہیں وہ ابھی بھی اسی حال میں ہی ہیں. آپ جو گورنمنٹ نے ڈسیبل لوگوں کے لیے, معذور لوگوں کے لیے جو ایک کوٹا رکھا ہے جاب کا, ملازمت کا, آپ نے اس کے اندر کو اپلائی کیا, یا کتنے % لوگ اس کے اندر جو ہیں وہ اس کوٹے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہیں؟ کچھ لوگوں کو جابز ملی بھی ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں لیکن ان کو جابز نہیں ملی. تو وہ کس کرائٹیریا سے ملتی ہیں اور کس طرح سے ملتی ہیں, میری سمجھ میں ابھی تک تو یہ سلسلہ نہیں آ سکا. آپ اتنی کامیاب اور اتنی ایجوکیشن اور اتنی متحرک اور منظم ہونے کے باوجود آپ کو ابھی تک گورنمنٹ اس حقوق سے محروم رکھے ہوئی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے تو یہ جو لیڈرشپ ٹریننگ میں نے لی تھی, یہ پاکستان میں ایک پہلی میں خاتون ہوں اس ڈسیبلٹی کے ساتھ جس نے لی. ابھی تک گورنمنٹ نے اس کو کسی طرح سے کنسیڈر نہیں کیا, تو جاب دینا تو بہت دور کی بات ہے. آپ حکومت وقت سے انڈین نیوز کے ریفرنس سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے اپنے سمیت دوسرے ڈسیبل لوگوں کے لیے؟ سب سے ضروری تو یہی ہے کہ ملازمتوں کا جو حصول ہے اس کو آسان کیا جائے. سب کے لیے جابز ہونی چاہیے, اور جو لوگ جابز نہیں کر سکتے ان کا کوئی اسکالرشپ ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈسیبل لوگوں کے اندر خواتین کی تعداد کس حد تک ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ معذور خواتین کو جو درپیش مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور مسائل تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ خاتون کے بڑے زیادہ ہیں اس معاشرے میں. تو جب وہ ود ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو اس کے مسائل ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خاتون ڈسیبلٹی کے ساتھ ہو وہ سب سے آسان ٹارگٹ سمجھا جاتا ہے ہر لحاظ سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں اس
اس وقت ہو رہی ہیں کسی بھی حوالے سے، معاشرتی، اخلاقی اور معاشرتی مسائل جو ان کو درپیش ہیں، ان کا حل موجودہ حکومت، موجودہ انتظامیہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کوآپریٹ کر رہی ہے یا کہ کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اصطلاحات کی ضرورت تو ہمیشہ ہی رہتی ہے نا، 100% تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ ہے کہ رورل سیکٹر میں زیادہ کام کی ضرورت ہے. جیسے دیہات میں معذور خواتین اور معذور لوگ جو ہیں، ان کے لیے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح عام نارمل لوگ موبائل، انٹرنیٹ اور کہہ لیں مطلب کہ لیپ ٹاپ، بہت ساری جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا دل بھی تو کرتا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے نا موبائل استعمال کریں، ویڈیوز دیکھیں اور کچھ سنیں، کچھ لکھیں، کچھ کریں. تو اس کامیاب اور آسان زندگی کے لیے کن چیزوں کی جو ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے، اور ڈسیبل لوگ جو ہیں وہ جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کو کس حد تک استعمال کر رہے ہیں؟ اب تو جی ٹیکنالوجی نے بہت آسان کر دیا زندگیوں کو. ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہر اسکرین پہ آنے والی چیز کو وائس میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو کمپیوٹر میں بھی ہیں، موبائل میں بھی ہیں، اور ان کو ہم یوز کر کے ہر چیز جو ہے وہ ایک عام شہری کی طرح استعمال میں لے آتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹیکنالوجی جیسی چیز جو ہے اس نے ہماری زندگی کو بڑا آرام دہ کیا ہے. یعنی آپ عام لوگوں کی طرح آپ بھی کال سننا، کال کرنا، میسج کرنا، یا مطلب کہ کوئی گاڑی کو آپ نے ہائر کرنا ہے یا کسی بھی ہیلپ کے لیے آپ تمام ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہوں، اور اکیلے میں کر سکتی ہوں وداؤٹ اینی ہیلپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے اور سننے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میسج میرا ہوگا اپنے جیسے ساتھیوں کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو تسلیم کریں. جب ہم خود اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو معاشرہ تو پہلے ہی معذوری کو اچھا نہیں سمجھتا. تو جب ہم خود ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے 70% مسائل وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو باقی 30% ہیں وہ پھر آپ نے مینجمنٹ سے ٹھیک کرنے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ کسی سے ہیلپ لینی ہے، کہاں نہیں لینی، آپ کی ضرورت کیا ہے، کیا چیز آپ پہ تھوپی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد آپ معاشرے سے ڈیمانڈ کریں کہ آپ کو کیسے رہنا ہے. اور معاشرے کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ جگہ دیں، ہمیں بھی اسپیس دیں، کیونکہ بہت بہت بڑے ڈاکومنٹریز بن جاتی ہیں، کاغذوں میں بڑے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو میرے منہ پہ مجھے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کیوں آئی ہیں، گھر میں اور کوئی نہیں تھا. تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ شاپنگ کرے، وہ گھر سے نکلے، اس کی شادی ہو، اس کے بچے ہوں، وہ ایک عام بندے کی طرح رہنا چاہتا ہے. لیکن وہ تبھی رہ سکے گا جب معاشرہ ہمیں اسپیس دے گا. میڈم، آپ آج کی اس انٹرویو میں میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ بہت سارے کہہ لیں آپ کی کمیونٹی کے لوگ، بہت ساری این جی اوز ڈسیبلٹی پر جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں، تو یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، اس میں ہر کسی کا کام کرنے کا اپنا سٹائل ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں جتنے زیادہ انسٹیٹیوٹ ہوں گے اتنا زیادہ کام ہوگا. ہر ادارہ اگر ایک کام بھی پکڑ لیتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا ہی نا. نہیں، کام کو تقسیم کرنا اور بات ہے، اپنے آپ کو تقسیم کرنا اور بات ہے. میں نہیں سمجھتی کہ تقسیم ہو رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے نا. جیسے میں اب انڈیپینڈنٹ لیونگ پہ کام کرنا چاہتی ہوں، میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ موٹیویشن دینا ہے، کاؤنسلنگ کرنا ہے. آپ کا کوئی اور ہے، تو ہر بندہ اپنے انٹرسٹ پہ چلے گا نا. اب دو بندوں کا انٹرسٹ سیم نہیں ہو سکتا، ورنہ تو پھر سارے لوگ ایک ہی کام کر لیں. اچھا میڈم، جب آپ نے صفیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تو یقیناً آپ کو فنینشلی اور کچھ افراد کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے اندر سیالکوٹ اور ظفروال یا آپ کا جو علاقہ ہے، حلقہ حباب ہے، اس میں سے سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کرنے والے کون لوگ؟ اس میں یہ ہے کہ مشکلات تو بہت رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے اچھے لوگ دیے، اور میں اہل سیالکوٹ کی بڑی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے دن سے آج تک میرے ساتھ ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. جس میں پرویز احمد خان صاحب ہیں اور رانا صاحب ہیں. میری اپنی ساری ٹیم جو ہے صفیہ فاؤنڈیشن کی، وہ بڑی کوآپریٹیو ہے اور بڑی کائنڈ ہے. اور سب سے بڑی بات جو یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ بے لوث ہیں، جو بغیر پیسے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے مجھ سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آج کل کے معاشرے میں کہ آپ کو ایسے ساتھی مل جائیں. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے میڈم شمسہ کول، جو ایک بہت بڑی تاریخ ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا. انہوں نے علاقے کے اندر نکل کر اپنے جیسے لوگوں کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے انہوں نے کام کیا. ان کی خوشیوں کو
दुबाला किया, उनके हकूक़ को दुनिया तक उजागर किया और लोगों को उनके मसाइल से रूशनास करवाया और लोगों को बताया कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी जीने का हक़ है और जिस तरह आपके हकूक़ हैं बेआईन ही, उससे बढ़कर कुछ हमारे हकूक़ हैं। लोगों से अपनी बात मनवाना या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, ये भी किसी किसी का काम होता है। तो आज इस ख़तून ने, इस कौम की बेटी ने एक मर्द की तरह खड़े होकर अपने हकूक़ को लेने के लिए और दुनिया को बताने के लिए एजुकेशन से लेकर प्रैक्टिकली लाइफ को जो है वो एक कह लें अपनाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। आज तालीम व तरबियत के साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रही है। आज वो दुनिया की बल्कि पाकिस्तान की फ़लाह व बहबूद के अंदर बिलखुसूस तामीर व तरक्की के अंदर एक नुमाया किरदार अदा कर रही है और यही उसका मैसेज, यही उसका पैगाम है कि हमें स्पेस दी जाए, हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं, सिर्फ़ कागज़ों के अंदर नहीं, मीटिंगों के अंदर नहीं, इजलासों के अंदर नहीं, सिर्फ़ अपनी पॉलिसियों के अंदर नहीं, प्रैक्टिकली भी हमें कुछ दिया जाए। जो हमारा कोटा छोटा सा वो 2.5%, 2.5% जो रखा गया है, कम से कम हमें वो ही दे दिया जाए। हमारे जो एजुकेशन लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मुलाजमतें, जॉब्स दी जाएँ। हमारे जो सियालकोट समेत मुख्तलिफ मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, कारोबारी हलके हैं, उनके अंदर हमारा कोटा रखा गया, वहाँ पे उनको जॉब दी जाए। हमारे लोग कंप्यूटर जानते हैं, हमारे लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर जानते हैं जो अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सकते हैं। तो इन माजूरों और मजबूरों की हकूक़ की एक बड़ी आवाज़ सफ़िया फाउंडेशन की आज बानी, सरपरस्त, चेयरमैन, लीडरशिप मैडम शमसा कंवल ने आपको बहुत सारे मैसेज दिए हैं। तन्हाई में बैठकर ज़रूर इस प्रोग्राम को देखिएगा, जांचिएगा, अपने दिल से, अपने ज़मीर से और अपने जो है वो ईमान से ज़रूर सवाल कीजिएगा। इस बेटी ने मुख्तसर शार्ट जो मैसेज आपको दिया है, कितने % हम इन लोगों को डिलीवर करेंगे, हम इनको कितने % इनके हकूक़ देने में कामयाब होंगे। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन इनका हाथ और हमारा गिरबान हो जाए। ये लोग जब अल्लाह की अदालत में खड़े हो जाएंगे, फिर वहाँ से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज़ के साथ जल्द आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। उस वक्त तक के लिए मुझे अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए EDN न्यूज़। मज़ीद ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विज़िट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।